بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ آج میں آپ کو انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے 11 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ حسب معمول صبح 8:30 بجے ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم لاہور سے روانہ ہوئی اور تقریباً 65 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم لوگ حویلی دلدار شاہ چک نمبر 18 تحصیل چونیا ضلع قصور میں پہنچے۔ تقریباً 9:30 بجے کے قریب ہم وہاں پہنچے۔ حسب معمول مریضوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے انتظار میں موجود تھی اور ان سب کی کمپیوٹرائز پرچیاں بن چکی تھیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے دفتر سنبھالے اور مریض دیکھنے شروع کیے۔ جو ہمارا جنرل آفس ہے اس میں ہم ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، میڈیکل سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں، جبکہ ہمارا آئی کا علیحدہ آفس ہے، اس میں آئی والے بیٹھتے ہیں اور سائیڈ بائی سائیڈ ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی مریض آتا ہے اگر آئی والی سائڈ پہ اس نے جانا ہو تو اس کا ٹوکن علیحدہ بنتا ہے، وہ اس حساب سے وہ بھی باری باری ادھر جاتے ہیں، اور جو ہماری سائڈ پہ آنا ہوتا ہے ہمارے آفس میں ڈاکٹرز کے، وہ اپنے نمبر کے حساب سے آتا ہے اور پھر ہم لوگ اسے چیک کرتے ہیں اور جو بھی مناسب ادویات ہم سمجھتے ہیں وہ ان کو دے دی جاتی ہیں۔ اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض یا شوگر کے مریض یا جوڑوں کے دردوں کے مریض یا معدے کے مختلف امراض کے مریض، جو ریگولر ہر اتوار پہ ہی آتے ہیں ہمارے پاس اور ایک ہفتے کی دوائی لے کے وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ آیا جو ہم نے ادویات تجویز کی تھی ان سے ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کتنا فائدہ ہوا ہے، اس حساب سے پھر ہم ٹریٹمنٹ ریوائز بھی کر لیتے ہیں کہ اب دوائی مزید بڑھانی چاہیے ڈوز، یا کم کرنی چاہیے یا بدلنی چاہیے۔ تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے شوگر کے مریض ہیں تو ان کی ڈوزز اور ان کی میڈیسن ایک طرح سے سٹیبل ہو جاتی ہے کہ جی یہ اتنی دوائی جو ہے بلڈ پریشر کی اور اتنی شوگر کی انہوں نے کھانی ہے، تو وہ پھر ہم ان کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کی بیماری میں فرق نہیں پڑ رہا تو پھر کوئی میڈیسن چینج بھی کر دی جاتی ہے یا کوئی نئی میڈیسن جو ہے وہ شروع کر لی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ایسی فاؤنڈیشن ہے انزا دلدار فاؤنڈیشن کہ 9 سال سے یہ کام کر رہی ہے اور اب تک 1.25 لاکھ سے زیادہ مریض ہم دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ کسی مریض سے کوئی میڈیسن کے پیسے نہیں لیے جاتے، نہ ہی اس کا کوئی معائنہ کرنے کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ بالکل فی سبیل اللہ مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، پھر جو بھی بہترین ایڈوائس ہو سکتی ہے، جو بہترین دوائی اس کو سجیسٹ کی جا سکتی ہے
وہ کی جاتی ہے اور پھر وہ ادویات اس کو فراہم کر دی جاتی ہیں اور وہ ایک ہفتہ پھر وہ دوائیاں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اگلے اتوار کو پھر ہمارے کیمپ میں آتا ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے سمٹم سائنس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اگر کوئی چینج کرنی ہو تو وہ دوبارہ کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا کیمپ جو ہے وہ ہر اتوار کو چلتا رہتا ہے اور 9 سال سے چل رہا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس اس کیمپ میں مریض آئے ان میں نے جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جنرل امراض جو ہیں اور جنرل امراض میں تمام بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، یہ وہ جنرل جتنے بھی ہیں، جوڑوں کے درد یا معدے کی تکالیف، یہ ساری جو ریگولر ہوتی ہیں یہ سب لوگ آتے ہیں اور یہ ریگولر ہم سے دوائیاں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 274 مریض تھے۔ اس کے علاوہ بچے بھی آتے ہیں ہمارے پاس اور بچوں کے اس دفعہ 13 مریض تھے اور جس دن ماہر امراض بچگان ہمارے پاس لاہور سے آتے ہیں اس دن اسپیشلی پھر بچے کافی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ان کو جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ ادویات تجویز کر دیتے ہیں اور پھر وہ دوائیاں وہ کھاتے رہتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ٹائم پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ فالو اپ ہو جاتا ہے ان پیشنٹس کا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ جلدی امراض بھی بہت ہیں، خاص طور پہ اسکیبیز کی بیماری بہت ہے اور فنگل انفیکشنز بھی کافی ہیں اس علاقے میں، تو ہم لوگ ان لوگوں کو پھر ایک ایک ہفتے کے لیے مختلف کریمیں، آئنٹمنٹس وغیرہ یا ادویات دے دیتے ہیں۔ اور جلد کے مریض جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو کافی دیر لگتی ہے ٹھیک ہونے میں، تو کم از کم 2 ہفتے سے لے کے 2 ماہ تک یا 3 ماہ تک ان کو ادویات ہم فراہم کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہفتہ وار آ کے دوائیاں لیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے جو مریض آئے وہ تقریباً 73 تھے اور ان میں سے جس کو کوئی اینک کی ضرورت تھی اس کو اینک دے دی گئی، جس کو ادویات کی ضرورت تھی اس کو ادویات دے دی گئی۔ اس کے علاوہ گائنی کے 15 مریض آئے ہمارے پاس اور ٹی بی کے 8 مریض آئے اور تمام مریض ختم ہونے کے بعد تقریباً 2 سوا 2 بجے پھر ہم نے الٹرا ساؤنڈ شروع کی اور الٹرا ساؤنڈ کے 16 مریض تھے، ان کے الٹرا ساؤنڈ کیے گئے اور ان کو رپورٹس بنا کے دی گئی اور اس طرح سے یہ کیمپ اختتام کو پہنچا اور ہم لوگ پھر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے اور تقریباً 4 بجے کے قریب ہم الحمدللہ۔ میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ انزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں
جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر اپیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔